کہ ناظرین ہماری لائف میں بہت سارے جو ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور جب ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ ہمارا جو ایک زندگی میں کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، خود کو اسٹرانگ بنانا ہے اور خود پر فوکس کرنا ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کے اندر چینجز لانے کی کوشش کریں، وہ چیزیں کریں جس سے آپ کا موڈ جو ہے وہ بہتر ہو، اور خود پر فوکس کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بھی ڈائیورٹ ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذیابیطس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد جو ہے وہ اویئرنیس دینا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اندازے کے مطابق بتاتی چلوں کہ 70 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، اور اس دن کو منانے کا جو بیسک پرپز ہے وہ شوگر کی مرض کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے اس کو قابو پانا ہے، اور اس مرض کی پیچیدگیوں سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اور ہم اس سیگمنٹ میں یہ دیکھنے والے ہیں کہ ذیابیطس جو ہے بیسیکلی آخر ہے کیا۔ اس پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر علی ثقلین حیدر نیفرولوجسٹ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آج جو ہے ڈائبٹیز ڈے منایا جا رہا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ میرے ناظرین کو ایک دفعہ ایکسپلینیشن دے دیں کہ آخر ڈائبٹیز ہے کیا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج اس اہم دن کے موقع پر انوائٹ کیا ہے۔ شوگر کا جو عالمی دن ہے یہ ہر سال 14 نومبر کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس کو منانے کا جو مین مقصد ہے وہ پوری دنیا میں اس بیماری جو کہ مدر آف آل ڈیزیزز یعنی کہ ساری بیماریوں کی ماں جسے کہا جاتا ہے، جہاں پہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر شخص کا حصہ متاثر ہو سکتا ہے، تو اس کی لوگوں کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا، پاکستان میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق یہ تعداد جو ہے 35 ملین کے قریب ہے، یعنی 3.5 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہر 6واں یا 7واں شخص بنتا ہے جو کہ شوگر کا مریض ہے۔ پاکستان میں یہ بہت بڑا برڈن ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس لیے اس بیماری کے بارے میں جتنا بھی لوگوں کو اس سے بچاؤ کا کنٹرول کرنے کے طریقے بتائے جائیں تو اسی سے ہی ہم جو ہے وہ اس بیماری پہ کنٹرول پا سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 20 سے 35 سال کی عمر کے 32 افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے، ان کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ایکسرسائز کے تھرو جو ہے اس کو ہم بہت زیادہ کم کر چکے ہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، لوگ جو ہے بالکل ورزش کی جانب نہیں آتے ہیں، ان کا لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کا ہی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایکسرسائز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ جو ہے نا وہ اٹھایا ہے۔ پاکستان میں اگر آپ شوگر کی علاج کی طرف آپ دیکھیں نا کنٹرول میں، تو پہلا لفظ ہی ہر جگہ پہ لکھا ملے گا لائف سٹائل ماڈیفکیشن، یعنی کہ اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں۔ اب لائف سٹائل تبدیل کرنے میں سب سے پہلی بات ہے پیدل چلنا، ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، تاکہ شوگر کا کنٹرول اچھا رہ سکے۔ شوگر کے مریض کو روزانہ 60 منٹ سے 90 منٹ تک پیدل چلنا چاہیے، ورزش کرنی چاہیے یا واک کرنی چاہیے، یعنی کہ ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کے جسم کو دینا ہے، جس سے آپ کے بلڈ پریشر کنٹرول رہیں گے، جس سے آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ کافی حد تک نیچے آ جاتا ہے، اور آپ کی انسولین یا گولیاں جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں آپ اس کی ڈوز کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہر جو ہمارا زندگی کا چلن ہے وہ ایک ریموٹ کنٹرول پہ آ گیا ہے۔ ہم اٹھ کے جا کے بٹن بھی دبانا پسند نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہمیں ریموٹ کنٹرول سے ہر چیز مل جائے اور چل جائے۔ تو یہ لائف سٹائل نے کیا کیا ہے کہ پاکستان میں موٹاپا اور شوگر کی بیماری بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے، لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، اور جب اس طرح ہم اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ کتنا زیادہ ہم نے خراب رکھا ہوا ہے۔
تھوڑی سی بات کاٹ کر یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ پوری دنیا میں اس کی کمپلیکیشن چیک کریں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گردوں کے نکارہ ہونے کی وجہ شوگر، پوری دنیا میں ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ شوگر، پوری دنیا میں آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا سب سے بڑی وجہ شوگر، فالج کی سب سے بڑی وجہ شوگر، آپ کے ایمپوٹیشن یعنی کہ اعضاء کٹ جائیں اس کی وجہ شوگر، اور یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کون سا حصہ بچتا ہے۔ خدا را یہ جو ایسے پروگرام اویئرنیس کے طور پر میں تو میڈیا کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جو آپ لوگ عوام تک یہ ہمارے میسیجز پہنچاتے ہیں، یہ بڑے ضروری ہیں کہ بھئی ان سے بچنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنا ہی اصل کام ہے، اور اس میں یہ تبدیلیاں زندگی میں لانی پڑیں گی، بالکل لانی پڑیں گی۔ اور ہمارے ہاں مسئلہ بھی یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ایک ہمارا لائف اسٹائل ایسا، ایک ہمارا انوائرمنٹ جو ہے ہم دیکھ لیں، ہمارا موسم دیکھ لیں، ہماری جو یہ سموگ اور فوگ کے حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ بھی اتنا زیادہ جو ہے افیکٹ کر رہے ہیں ہماری باڈی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ہاں یہ نظام کہ ہم اپنا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس ہم نے جانا ہوتا ہے جب ہم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اول تو لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، وہ وہی جو ہے ٹیبلٹس لے کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ باڈی کی جو فیٹیگ ہے یا جو بھی بیماری ہو رہی ہے، جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے باڈی کے ساتھ، کہ اس ٹیبلٹ کے تھرو جو ہم لے لیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب وہ مسئلہ سنگین ہو جاتا ہے پھر ہی ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ اور بیسیکلی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اور آج کے دن کا منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں کہ جو ڈائبٹیز ہے وہ آخر ہے کیا۔ یہ بتائیے گا کہ ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہیں ان کو کس طرح سے پہلے ڈائگنوز کس طرح سے کیا جائے کہ وہ ذیابیطیز کے آیا پیشنٹ ہیں یا نہیں ہیں، پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز کا کیا ڈفرنس ہے؟ جی بالکل، اس میں صرف بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے شوگر اپنی چیک کرنی ہے، اور میں ابھی آپ کو یہ بتانے لگا ہوں پری شوگر کے لیول اگر فاسٹنگ میں آپ کے 110 سے 126 کے درمیان ہے فاسٹنگ لیول، تو آپ پری ڈائبیٹک ہیں، اور اگر فاسٹنگ شوگر آپ کی 126 سے کراس کر گئی ہے، وہ 150 آتی ہے، 140 180 آتی ہے، تو آپ ڈائبیٹک ہیں۔ یہ تو فاسٹنگ کا کرائیٹیریا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی طرح جو رینڈم شوگر ہے اگر وہ 180 سے 200 کے درمیان آ رہی ہے تو آپ پری ڈائبیٹک ہیں، اور اگر وہ 200 سے زیادہ آ رہی ہے تو آپ ڈائبیٹک ہیں۔ یہاں پہ یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ جس خاندان میں بھی کسی ایک شخص کو ماں باپ میں سے شوگر ہے، وہاں پہ یہ بچوں کے اوپر بھی فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنی شوگر کے لیول کو چیک کرتے رہیں، کیونکہ پیرنٹس میں بھی ہے تو پھر بچوں میں بھی اس کا ظاہر سے بات ہے اثر ہوگا، اور ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ریکمینڈ کیجیے گا کہ کتنی دیر کے بعد جو ہے انسان کو یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے؟ جی ایک ٹیسٹ آتا ہے جی HbA1c کا، وہ پچھلے 3 مہینے کا ٹیسٹ بتاتا ہے کہ بھی 3 مہینے میں آپ کا کنٹرول کیسا رہا ہے۔ یہ ہر شوگر کے مریض کو ہر 3 مہینے کے بعد کرانا چاہیے، لیکن جو ابھی ڈائبیٹک نہیں ہے، جو پری ڈائبیٹک ہیں، وہ سال میں 1 دفعہ یہ کرا کر اس پہ نظر رکھیں کہ کہیں وہ بڑھ تو نہیں رہا۔ دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ جو ہمارے روٹین کے ٹیسٹ ہیں، جس میں شوگر کا ٹیسٹ ہونا بھی، جس میں ایک CBC جو بلڈ کمپلیٹ ہے، ایک یورین کا ٹیسٹ ہے، اور کڈنی کے متعلقہ ایک کریٹنین کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر صحت مند بندے کو سال میں 1 دفعہ آپ نے یہ ٹیسٹ لازمی کرانے چاہیے، جس میں اس کو معلوم پڑ سکے کہ خدا نخواستہ وہ شوگر میں مبتلا تو نہیں ہے، کہیں خدا نخواستہ وہ گردوں کی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہو چکا ہوا۔ تو اگر صحت مند بندہ 4-5 ٹیسٹ سال میں 1 دفعہ کرا لے تو ہم بہت سارے بوجھ سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، وہ ان کا بھی اتنا زیادہ جو ہے اویلیبلٹی نہیں ہے، فقدان ہے، کیونکہ ہماری آبادی زیادہ ہے، ہمارے ریسورسز کم ہیں، تو ہمیں خود سے ہی اپنا جو ہے خیال رکھنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پیسے جو ہم بعد میں جو ہے جب ہم اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں خود پر لگائیں۔ اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ ہم ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ جو لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں کہ چلیں فائنینشلی کچھ نہ کچھ خود پہ آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ صرف ایک میسج یہ دینا چاہوں گا
کہ سارا خود گھر میں بیٹھے فیصلے نہ کریں. پاکستان میں سیلف میڈیکیشن کا بہت رجحان ہے, رواج ہے. جس مریض کو انسولین لگنی ہے اس کو انسولین لگنی چاہیے, وہ گولیاں کھا رہا ہوتا ہے. جس کو ٹیبلٹ کی ضرورت ہے وہ ٹیبلٹ, اور یہ ساری چیزیں ڈاکٹر کے مشورے سے کرنی چاہیے. ہم خود ہی پکڑ کے کہ یہ شوگر کی دوائی ہے, یہ فلانی دوائی ہے, اور ان دوائیوں کا غیر ضروری استعمال بھی آپ کے جسم کو بہت نقصان. بالکل, اور میڈیسنز کا جو ہے ضروری استعمال ہے ہماری کڈنی پر بہت اس کا برا اثر پڑتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کڈنی کے جو کیسز ہیں وہ کتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں, بہت زیادہ بوجھ ہو چکا ہے. ہر 7واں پاکستانی گردے کی بیماری میں بھی مبتلا ہے, اور وہ 3 کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور اس میں جو دوائیوں کا غیر ضروری استعمال ہے وہ بہت بڑی وجہ کے طور پر سامنے آ رہا ہے. بالکل ایسا ہے, اور بہت سارے ینگسٹرز اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں. بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو بہت ینگ ہیں لیکن پھر بھی ان کے ڈائلسس چل رہے ہیں. اس طرح کے معاملات ہو گئے, اور اتنا ہمارا جو یہ ہیلتھ کا نظام ہے اتنا خراب ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اپنے لائف سٹائل میں چینجز نہیں کی ہیں. ہم پہلے ہوتا تھا کہ صبح سویرے اٹھنا, نماز پڑھنی, اس کے بعد آپ کاموں میں لگ جاتے تھے تو بھی آپ کی بہت زیادہ بھوک ہو جاتی تھی. اب تو جیسے ہم نے کہا کہ ہم بہت زیادہ آلسی ہو گئے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کام کوئی اور کرتے. میں تو جی اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال کریں, اور صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے. آج 14 نومبر کو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جا رہا ہے, اور پاکستان سمیت جو ہے دنیا میں یہ عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور اس کا پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو, تاکہ جو شوگر کے مرض بڑھتے جا رہے ہیں اور اس سے ایسوسیٹڈ اور جتنی ڈیزیزز ہیں اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا لائف سٹائل بہت زیادہ خراب کر لیا. تو اویئرنیس دینے کا پرپس یہ ہے کہ اس مرض کی جو پیچیدگیاں ہیں اس سے متعلق آگاہی ہم پیدا کریں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں ناظرین کہ ایکسرسائز ایک ایسا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری لائف کا کہ اگر ہم اس پہ فوکس کر لیتے ہیں, اگر ہم اپنے لائف سٹائل میں یہ چینجز لے آتے ہیں تو ہم تمام قسم کی جو بیماریاں ہیں آلموسٹ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, اس میں مبتلا ہونے سے بچ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹل فیکٹر اس طرح کا ہو چکا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا خیال رکھنا ہے, اور اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم ایکسرسائز کریں, کیونکہ یہ ڈائبٹیز پیشنٹ ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایکسرسائز کا جو رول ہے ہماری لائف میں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کے دن کا منانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنا خیال رکھیں, اور جو شوگر کے جو مریض ہیں وہ اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ ہر 3 مہینے بعد کرائیں, اور پری ڈائبٹک جو لوگ ہیں وہ سال میں ایک دفعہ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں. یہاں وقت ہے مختصر سے وقفے کا, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے